یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ میں ہوں بندہ تو ہے مولا، میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر، تو ہے قادر، میں ناکارہ، میں ہوں سائل، تو ہے مولا، میں ہوں سائل، تو ہے اعلیٰ، میں ہوں سائل، تو ہے مولا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ 3 دفعہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہم اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی اور رحمتک ارجا عندی من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توبہ و ندامت سے متعلق آخری میں بہت اہم بات سماعت کر لیجئے اور اسے اپنے گرے سے باندھ لیجئے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ قیامت کے دن کئی توبہ کرنے والے ایسے ہوں گے جن کو گمان ہوگا کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں، یعنی توبہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا، ندامت نہیں ہوئی، گناہوں سے رک جانے کا عزم نہیں کیا، جن پر ظلم کیا ہے ان سے معاف نہیں کرایا اور نہ ان کو حق دیا بشرطیہ کہ ممکن تھا۔ البتہ جس نے کوشش کی اور ناکامی کی، جس نے کوشش کی اور ناکامی کی صورت میں اہل حقوق کے لیے استغفار کیا تو امید ہے کہ اللہ اہل حقوق کو راضی کر کے اسے چھڑا لے گا۔ تو اس روایت میں ہمیں گویا کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے جو فضائل، برکات، ثمرات مغفرت کے حوالے سے، رحمت کے حوالے سے، توبہ و ندامت کے حوالے سے جو باتیں بیان ہوتی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، تو توبہ بھی ایک عبادت ہے، عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ تو شرح فقہ اکبر، یہ فقہ کی ایک بہت اہم اور مشہور کتاب ہے۔ مشائخ اعظام نے فرمایا اس میں لکھا ہے کہ توبہ کے 3 ارکان ہیں، اس کو 3 شرائط بھی کہتے ہیں۔ توبہ کے وقت ان تینوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، ماضی پر ندامت، یعنی جو کام کیا اس پر ندامت ہو۔ نمبر 2،
حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا، یعنی گناہ بھی چھوڑ دے، اور مستقبل میں اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ ہو۔ یہ 3 شرطیں ضروری ہیں۔ ندامت کا ہونا ضروری ہے، اس گناہ کو ترک کر دے یہ ضروری ہے، اور آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں جائے گا، یہ پختہ ارادہ، یہ 3 ارکان ہیں۔ اب اس میں یہ تو ہوا، اب خطا، گناہ اور لغزشوں کی بھی کچھ اقسام ہیں۔ ایک تو وہ جو بندے اور رب کے درمیان میں ہے، یعنی نماز قضا ہو گئی معاذ اللہ، تو اب اس میں بندے سے تو معافی مانگنی نہیں ہے، اب اس کی توبہ ہے اور ساتھ اس کی قضا ادا کرنی ہے۔ یہ ایک ہو گیا بندے اور رب کے درمیان، کہ اس کی توبہ بھی کرنی ہے اور اس کی تلافی بھی کرنی ہے، کہ جو نماز قضا ہوئی ہے، جو بلا اجازت شرعی فرض روزے قضا ہوئے، یا جو بھی مطلب اس میں جو ایسی عبادت ہے جو قضا ہو گئی، اس کی اس طرح کی ادا ہے تو وہ ادا کرنی ہے، صرف توبہ کرنے سے خلاصے نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور اللہ کی نافرمانی سے شراب پی لی، اب اس میں صرف توبہ ہے، اس میں صرف توبہ، ویسا نہیں کہ شراب دوبارہ پیے گا، تو اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ نہیں پیے گا، یہ اس کا پختہ ارادہ ہو، عزم ہو۔ ایک ہے جو بندے اور بندے کے درمیان میں ہے، جیسے کسی پر ظلم کر دیا یا کسی کی غیبت کر دی، اب کسی کی غیبت کر دی، اب اگر اسے پتا چل گیا ہے کہ ہم نے غیبت کی ہے، تو اب اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے کہ وہ آپ کو ہمیں معاف کر دے۔ ہاں، اسے اگر پتا نہیں ہے تو اسے بتانے کی گندہ حاجت نہیں ہے کہ اس کے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اب اس کے پیچھے اس سے اس کے لیے استغفار کرے کہ اللہ تعالی ہم اس کی اور میری مغفرت کر دے۔ اگر کسی کا مال کھا لیا، اب توبہ کر لی، جائیدادیں بنا لی، زمینیں بنا لی، بہت بڑا سیٹ صاحب ہو گیا، لوگوں کے پیسے کھا کر، یتیموں کا مال کھا کر، ورثاء کا مال کھا کر، قبضے کر گنڈا گردی کر کے، بدماشیاں کر کے مال کھا لیا، اب واقعی ندامت بھی ہوئی ہے کہ ہوا غلط، اب صرف توبہ کرنے سے خلاصی نہیں ہوگی، جن جن کا مال کھایا ہے ان سب کو لوٹانا پڑے گا، ان سب کو راضی کرنا پڑے گا، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو بھی اس کے شرعی تقاضے پورے کرنے ہیں کہ ان کے ورثاء اور جن کو حق ہے دینے کا ان کو لوٹانا پڑے گا، وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ اللہ حاضل قیاس، اس طرح توبہ کرے، اس طرح گناہوں کی معافی طلب کرے اور اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کرے، اپنے رب کے بارگاہ میں رجوع لائے، اپنے گناہوں کو پر ندامت لائے، تو اللہ تبارک و تعالی بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت، عظیم مرتبت، پروان شمع رسالت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یقیناً ان کی عاجزی ہے ہمارے لیے بڑی تربیت ہے۔ مولا تیرے عفو و کرم ہو، میرے گواہ صفائی کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب مجرم آتا ہے تو اس کے کچھ صفائی کے گواہ ہوتے ہیں نا، جو اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ یہ اس کی خلاصی کرتے ہیں، تو میرے آقا اعلیٰ حضرت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تیرے عفو، اللہ تعالیٰ کا عفو اور اللہ کا کرم، اس کا معاف کرنا اور اس کا کرم فرمانا، اللہ تیرے عفو و کرم ہو، کہ معاف کرنا اور کرم فرمانا یہ تیرے عفو و کرم ہے، مولا تیرے عفو و کرم ہو، یہ دونوں کون ہو؟ میرے گواہ صفائی کے، یہ دونوں میری صفائی کے گواہ ہوں، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ یہ کتنی عاجزی ہے کہ مطلب میں تو مجرم ہوں، تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، اس میں ہم یوں کہتے ہیں کہ ورنہ گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی، ہم جیسا تو شخص ہے ہی مجرم، اگر ہم بھی مجرم نہیں تو مجرم کون؟ اگر نماز قضا کرنا بھی جرم نہیں ہے تو پھر جرم ہے کیا؟ اگر زنا بھی جرم نہیں تو پھر جرم کیا ہے؟ رشوت بھی جرم نہیں تو جرم کیا ہے؟ سود بھی جرم ہے تو جرم کیا ہے؟ ماں باپ کو ستانا بھی جرم نہیں تو پھر جرم ہے کیا؟ مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کرنا یہ جرم نہیں تو پھر جرم کیا ہے؟ بدگمانی، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، یہ جرم نہیں تو پھر جرم کیا ہے؟
فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا